بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جو دوستان فارسی زبان سیکھنے کے شوقین ہیں ان کی خدمت کر سکوں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ فارسی زبان کی اس وقت کیا اہمیت ہے اور فارسی زبان اتنی اس وقت اہم ہے اور کس طرح سے یہ پھیل رہی ہے۔ تو بیان کروں کہ سب سے اہم جو بات ہے فارسی زبان کے اندر وہ یہ ہے کہ اس وقت اسلام کی دوسری زبان اگر کسی زبان کو کہا جا سکتا ہے تو وہ فارسی ہے۔ کہ اس وقت سب سے زیادہ دین جو بیان کیا جا رہا ہے محکم، مستحکم اور بہترین انداز کے اندر، جو پائے کے علماء موجود ہیں، فلاسفر موجود ہیں، فیلسوف موجود ہیں، دانشور موجود ہیں، وہ اس وقت فارسی زبان کے اندر موجود ہیں۔ اور فارسی زبان کے اندر بہترین انداز میں ہر طرح کے مسئلہ اسلامی کو، ہر طرح کی اسلامی بحث کو بیان کیا جاتا ہے، وہ اس وقت فارسی زبان میں بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ دین سے کاملاً آشنائی حاصل کرے تو وہ فارسی زبان کے ذریعے سے دین سے آشنائی حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو بہت ہی بڑے چند سال قبل، تقریباً 45 سال قبل انقلاب اسلامی رونما ہوا، جو اس وقت دشمن اسلام امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ کی آنکھوں کا کانٹا بن چکا ہے، ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں جس نے، وہ بھی اسی زبان کا حامل ہے۔ اس کی تمام تحریکیں، اس کی تمام جتنی بھی نہضتیں تھیں، اس کے تمام کام جو ہیں وہ اسی فارسی زبان کے اندر ہیں۔ اگر کوئی اس بہت بڑے اسلامی انقلاب سے آگاہ ہونا چاہتا ہے، صحیح معنی میں اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ فارسی زبان کے ذریعے سے ہی اس کو سیکھ سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو بہت ضروری ہے اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران بہت تیزی سے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اس اسلامی ملک کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور جس طرح سے یہ دشمنوں کے لیے ایک کانٹا بن چکا ہے، ایک سی سپلائی دیوار بن چکا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مظلومین موجود ہیں ان کا پشت پناہ ہے، ان کا مددگار ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، یمن میں ہوں، لبنان میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ان کو سپورٹ کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کے پیچھے کھڑے ہونے والا وہ اس وقت ہمیں ایک ہی ملک نظر آتا ہے، اور وہ ہے ایران، جس کا ہر کوئی اعتراف کرتا ہے، اور کوئی اعتراف کرے نہ کرے خود ان کے لیڈران، یمن کے لیڈر، فلسطین کے لیڈر، لبنان کے لیڈر، جو خود مشکلات میں اور انہیں فقط اور فقط جہاں سے مدد ملتی ہے وہ انہیں کا کھل کر نام لیتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا پشت پناہ ہے تو اس وقت ایران ہے۔ تو دعا گو ہے کہ خداوند متعال اس ملک کو بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ تو اس ملک کی جب ترقی ہو رہی ہے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، تو انشاءاللہ عنقریب بہت جلد ہی یہ ملک بہت بڑی سطح پر، بہت اونچے درجے پہ پہنچ جائے گا، اور جب ملک بہت اوپر پہنچے گا تو ان کی زبان بھی انشاءاللہ وہ بہت ہی بلند مقام پہ پہنچے گی، اور عنقریب چند ہی سالوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ زبان فارسی بالکل انگلش کے مقابلے میں آ چکی ہوگی۔ جس طرح آج ہر ملک کے اندر انگلش اور ہر کوئی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ پوری دنیا میں دیکھے اور جان سکے، اور سب کچھ انگلش میں ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ عنقریب چند ہی سالوں کے اندر آپ کو دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے کہ سب کچھ تبدیل ہو کر دوبارہ فارسی میں چلا جائے گا۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ فارسی زبان کو سیکھیں۔ دین اسلام سیکھنا چاہتے ہیں تو آنے والے جو ملکی حالات ہیں، بین المللی حالات ہیں، انٹرنیشنل حالات ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی اس زبان کو ہم پڑھ کر اس سے بہترین انداز سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کاروباری لحاظ میں یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی ہمارا شعبہ زندگی ہے جس میں ہم انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے سب کے لیے فارسی زبان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب فارسی زبان کے اندر جو آپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب ہوگی، کورس، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی دیتے چلوں کہ کورس ہم کون سا پڑھیں گے اس میں۔ تو کورس کے اندر ہمارے پاس آپ سامنے دیکھ رہے ہیں پارسا کے نام سے کتاب موجود ہے۔ پارسا یہ کورس ہے انٹرنیشنل یونیورسٹی المصطفیٰ، جو ایران کے اندر المصطفیٰ یونیورسٹی ہے، جس کے اندر تمام وہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، اور جو کورس فارسی زبان کا وہ سب سے پہلے پڑھاتے ہیں کہ جو فرد بھی آتا ہے اس کی یونیورسٹی کے اندر اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ پہلے فارسی زبان سیکھے تاکہ وہ تمام دروس کو، تمام لیکچرز کو آسانی سے سیکھ سکے، سمجھ سکے، لکھ سکے، کیونکہ وہ سارا کچھ فارسی میں ہی تدریس کرتے ہیں۔ تو ان کے جو کورس ہے وہ ہے پارسا کے نام سے ہے۔ اس کے اندر تقریباً 6 کتابیں ہوتی ہیں۔ وہ انشاءاللہ توفیق ہوئی تو آپ کو اس تمام ساری کی ساری تدریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ تمام انٹرنیشنل یونیورسٹی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، دانشگاہ مجازی المصطفیٰ، دانشگاہ یونیورسٹی کو بولتے ہیں، مجازی کہتے ہیں آن لائن، یعنی آن لائن جو سسٹم ہے ان کا، اس کے اندر بھی یہی کورس ہے۔ اور نیچے جو ناشر کر رہے ہیں یہ کتاب وہ ہے مرکز بین المللی ترجمہ و نشر المصطفیٰ، کہ انٹرنیشنل جو ان کا مرکز ہے ترجمے کا اور نشر و اشاعت کا، اس کے نے یہ کتاب اور کورس شائع کیا ہوا ہے، جو کہ تمام غیر ایرانی افراد کے لیے ہے، جس کے اندر وہ اس میں آسان طریقے سے اور بہترین انداز میں سکھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کتاب ہم پڑھیں گے، پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک پڑھیں گے، اور اس طرح سے ہم آسانی سے زبان کو بھی سیکھ پائیں گے، اور پھر جس مقاصد کے لیے ہم نے یہ پڑھنی ہے ہم انشاءاللہ ان مقاصد میں بہترین انداز سے کامیاب ہو سکیں گے۔ تو اس وقت آپ کے سامنے ان کی پہلی کتاب ہے، کتاب الف با کے نام سے ہے، یعنی جس کے اندر وہ ابتدائی الف بے سکھاتے ہیں۔ الف بے سے مراد یعنی سلام، دعا، معرفی کروانا، اور اس طرح سے بہت ہی بنیادی چیزیں جو ہر زبان کے اندر ضروری ہوتی ہیں کہ جب کوئی بندہ زبان سیکھ رہا ہے تو اس کی سب سے پہلے الف بے سے ہی شروع کرے گا تو وہ آسانی سے اس زبان کو سیکھ پائے گا۔ تو کتاب جو ان کی پہلی کتاب ہے الف با زبان فارسی، آموزش زبان فارسی و مہارت ہائی دیگری یادگیری زبان،
کہ आमोज़िश यानी ख़ुद तालीम देना ज़बान फ़ारसी की और ज़बान फ़ारसी को हासिल करना और उससे महारत हासिल करने के बारे में ये किताब है। फ़ारसा के नाम से ही है, पहली किताब है इनकी, जिसके अंदर हम इंशाअल्लाह आज मुख्तसरन चंद अल्फाज पहले देखते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह अगले दर्स के अंदर बाकायदा आपको इसी किताब की तदरीस की जाएगी। तो जी ये आप देख रहे हैं दर्स अव्वल का नाम है मुअर्रिफ़ी करदन यानी तारुफ़ अपना करवाना। किस तरह से हम जब मिलते हैं तो सलाम दुआ और नाम पूछना और हाल पुरसी करना किस तरह से होता है। उसके अंदर है वाहियाए जदीद यानी नए अल्फाज जो इस दर्स के अंदर आएंगे, नए अल्फाज वो पहले इन्होंने शुरू में ही लिख दिए हैं, जैसे सलाम, उस्ताद, दानिशजू, इसमें मन, मोहम्मद अस्त, इसमें शुमा चीज़, हाल शुमा खूबा मामनू। तो ये इंशाल्लाह अभी आपके दर्स के अंदर ही आएंगे, तो आपको इनका साथ साथ तर्जुमा भी बताता चलूँगा। सलाम, ईरानी अस्सलामु अलैकुम नहीं बोलते, ज़्यादा उनके यहाँ मुख्तसर अंदाज में ही बोलते हैं सलाम। तो सलाम यानी वही अस्सलामु अलैकुम। ये इशारा करके बता रहा है कि इसमें मन आगे खाली जगह है, यानी आपने अपना नाम यहाँ पर लगाना है, यानी इसमें मन मोहम्मद अस्त, मेरा नाम मोहम्मद है। अब ये अहवाल पुरसी हो रही है, मुअर्रिफ़ी हो रही है। सबसे पहले सलाम इसमें मन मरियम अस्त, यानी सलाम मेरा नाम मरियम है। तो दूसरी बयान करती है कि सलाम इसमें मन ज़ैनब अस्त, मेरा नाम ज़ैनब है। तो इसी तरह सामने जो अफराद खड़े हुए हैं मर्द, वो भी इसी तरह अपना नाम एक दूसरे को बता रहे हैं कि इसमें मन मोहम्मद अस्त, इसमें मन अहमद अस्त, यानी मेरा नाम मोहम्मद है और मेरा नाम अहमद है। तो ये था सलाम और उसके बाद नाम पूछने का तरीक़ेकार। इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें शुमा चीज़, किसी से नाम पूछना हो तो किस तरह पूछेंगे कि अपना तो बता दिया कि मेरा नाम मोहम्मद है या मेरा नाम अहमद है या मेरा नाम अली है। उससे पूछना हो कि आपका नाम क्या है तो क्या पूछेंगे, इसमें शुमा चीज़ या इसमें शुमा चिए। लिखना हो तो चीज़, बोलना हो तो चिए, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जल्दी से बोलते हैं तो इस तरह से वो बोल देते हैं इसमें शुमा चिए, यानी आपका नाम क्या है। तो सलाम इसमें शुमा चीज़, इसमें मन मरियम अस्त, इसमें शुमा चीज़ या इसमें शुमा चिए, इसमें मन नसरीन अस्त। इंशाअल्लाह बाकी दर्स बाद में आपकी खिदमत में बयान किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।